اور پھر اس جائزے کے بعد ایک نتیجہ مرتب کیا جائے تو حقیقتاً آپ لوگ اور آپ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ خالق لم یزل نے آپ کو اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی اور ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہر کسی کے نصیب کی بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چیدہ چیدہ بندوں کو، گنے ہوئے بندوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے بھی ہیں، ذکر سنتے بھی ہیں۔ اور حقیقتاً آپ اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد رسول فقری صاحب مجاہد بندے، انہوں نے حکم فرمایا، ہم حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں حاضری لگوانے کے لیے ان 12 روزہ پروگراموں کا انعقاد کیا۔ احباب ذوقار، بات کریں گے سادہ سادہ اور ایسی کریں گے تو سمجھ آنے والی ہوگی۔ اب دیکھیے، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے ہستی پیدا کیے، کیونکہ میرا موضوع اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی حوالہ سے بات کریں گے۔ بڑے بڑے ہستی خالق لم یزل کی اس کائنات کے اندر پیدا ہوئے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت بڑے بڑے ہستی آئے۔ حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا، لیکن جو سب سے بڑھ کر ہستی آیا، جس نے ان سب حسینوں کے حسن کو مان کر دیا، وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اپنے محبوب کے حسن کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام اتارے؟ کس لیے اتارے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہدی للناس، یہ کلام جو میں اتار رہا ہوں، یہ کتاب جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا ایک نصاب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن اسی نصاب کے اندر جس سے لوگوں نے ہدایت حاصل کرنی تھی، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، معبود تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، معبود تیری ان زلفوں کی قسم۔ اب دیکھیے نا، بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن آیا ہدایت کے لیے، قرآن اس لیے آیا کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور ہدایت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے قصیدے بیان کر رہا ہے۔ تو ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ اس وقت تک ہدایت کسی کو مل نہیں سکتی جب تک کہ اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو۔ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے قصیدوں کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ ہدایت اسی کے نصیب پہ ہے جس کے نصیب میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ بڑے بڑے سونے آئے دنیا کے اندر، لیکن جیسا سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا، ایسا سونا دنیا کے اندر آئے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے، جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خامد کو بیوی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بات سمجھنے والی ہے، آپ سب جانتے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں کہ خامد کو زوجہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ سلائی کر رہی تھی، کمرے کے اندر موجود تھی، دیا جل رہا تھا، میرے ہاتھ سے سوئی گری، دیا بجھ گیا،
अंधेरा हो गया। अब मैं सुई ढूंढ रही हूँ, सुई नहीं मिल रही, ढूंढती रही नहीं मिली। इसी इसना के अंदर मेरे और आपके करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान फरमाती हैं कि उस हुजरे के अंदर दाखिल हुए, मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी से नूर निकला। बात समझने वाले, अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं बयान करूँगा। जनाब सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारका से, आपके माथे मुबारक से नूर निकला और इतना रोशन हुआ कि मेरी वो गुमशुदा सुई मिल गई। अब जो सुई गुम हो चुकी थी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमरे में दाखिल होने से मिली। अहबाब ज़िवाकार, यहाँ पर एक और चीज़ भी समझने वाली है। अब वो लोग जो कहते हैं कि जिनके नसीब में ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने यूं ही कहना है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर बनाकर नहीं भेजा। अब उनसे पूछिए कि जनाब सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात व बरक़ात के ऊपर आप हुक्म क्या लगाएंगे? उनसे पूछिए। जनाब अम्मा आयशा तो बयान फरमाती है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे के अंदर दाखिल हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारका से नूर निकला। अब नूर निकलेगा किससे? और जिसमें नूर होगा, जो नूर होगा वही तो रोशनी करेगा। बात समझने वाली, नूर कौन करेगा? मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है, वो पैसे कैसे देगा? उसी वक्त देगा जब उसके पास मौजूद होंगे। तो इसी तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे मुबारक से नूर निकलेगा कब? जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर होंगे। और अगर नूर ना होते तो पेशानी से नूर ना निकलता। अहबाब ज़िवाकार, जनाब सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से मेरी वो गुम हुई सुई जो है वो मिल गई। अब यहाँ पर ये है, लाइटें चल रही हो, सुई गुम हो जाए, हमें बड़ी तगदो होती है, मुश्किल होती है ढूंढने के अंदर। लेकिन मेरे और आपके करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का ये आलम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके चेहरे मुबारका के अंदर वो हुस्न रखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी कमरे में दाखिल हुए, इतना नूर निकला। जनाब अम्मा आयशा फरमाती हैं मुझे मुश्किल ही नहीं पड़ी, मुझे तकलीफ ही नहीं हुई सुई को ढूंढने के अंदर, वो मुझे सुई नज़र आ गई। अहबाब ज़िवाकार, ये हुस्न आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा के भेजा। अब देखिए जो शायर होते हैं ना, शायर, ये दो किस्म के अशार कहते हैं। एक मर्सिया कहते हैं, दूसरा किसी की तारीफ के अंदर गज़ल कह ले। शायर हुस्न देखने के अंदर, किसी की ज़ात को देखने के अंदर बड़ा जरी और बहादुर होता है। क्यों? उसने उसके औसाफ को अशार के अंदर जिक्र करना होता है, बड़े गौर से देखता है। लेकिन वो शायर कि जिसको दरबार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुआ, वो शायर कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई हालत ईमान के अंदर, जनाब सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारका की ज़ियारत करते तो हम अपनी आँखों के ऊपर उंगलियाँ रख लिया करते थे, हम अपनी आँखों के ऊपर उंगलियां रख लिया करते थे और फिर उंगलियों की ओट से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया करते थे। अब किसी ने पूछा कि हज़रत वजह क्या है, आप महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत कैसे नहीं कर पाते थे? तो फरमाने लगे कभी भी हमने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आंख भर के देखा ही नहीं। किस लिए नहीं देखा? कहते अगर हम आंख भर के देख लेते हमें खदशा था हमारी आंखें चुदिया जाती, हमारी आंखों का नूर ख़त्म हो जाता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के चेहरे के अंदर अपनी तजल्लियात रख के भेजा था। अहबाब ज़िवाकार, बात समझने वाली है। एक और करूँ हदीस मुबारका
وہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج ہمیں اپنے گھروں کو روشن کرنا ہو نا، ہم وہاں پر لائٹس لگاتے ہیں، بجلی کا انتظام کرتے ہیں، کنیکشنز لگاتے ہیں، پھر جا کے کہیں ہمارے کمرے روشن ہوتے ہیں، ہماری دیواریں روشن ہوتی ہیں۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کا عالم جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ وہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک وہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن تھا۔ آگے فرماتے ہیں کأنکا تلألؤ لیلۃ الجدر۔ اسی طرح سے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مسکرانے کی وجہ سے دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی، ہمارے گھر بھی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت اسی طرح کی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یتلألؤ کالقمر البدر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا چہرہ مبارک ایسے روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 14ویں رات کا چاند تو چھوٹی سی چیز ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ احباب ذی وقار جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے اوپر اسی مضمون کے ساتھ آپ سے بھی ایک حدیث مبارکہ آئی، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، 14ویں رات کے چاند اپنی چوبن کے اوپر اپنا نور برسا رہا ہے۔ جناب جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وبرکات اپنے اوپر سرخ دھاری دار چادر لیے ہوئے، چادر کا رنگ ہے سفید، اس کے اوپر سرخ سرخ دھاریاں بنی ہوئی ہیں، سرخ سرخ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جابر بن سمورہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے آرام کر رہے۔ جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی اور پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا۔ کہتے کہ اب باہم موازنہ کرنے لگ پڑا، ایک دفعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے میں دیکھتا رہا، کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو، کبھی آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی یہاں پر آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی وہاں پر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ نتیجہ میں اس پر پہنچا کہ آمنہ کا چاند وہ زیادہ روشن ہے اور آسمان کے چاند کے اوپر دھاریاں ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین آج تک دیکھا ہی نہیں۔ تو جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی بات کی ترجمانی کے کر گئے، واجمل منکا لم تلد النساء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے جہا سونا کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا، کوئی دیکھتا کیسے؟
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا ہنسی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھتے کیسے؟ آپ جیسا ہنسی تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا کانا کا قد خلقتا کما تشاء، محبوب آپ کو پیدا ہی ایسے کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے کہ یا اللہ میرا ناک ایسے ہو، میرا کان ایسے ہو، یا اللہ میرا چہرہ ایسے ہو۔ اب یا رسول اللہ آپ ایسا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرما دیا۔ اب ہجرت کا موقع ہے، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ کے لیے۔ ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، ابھی راستے میں ہے کہ مدینے کی گھاٹیاں اور وادیاں اور پہاڑ نظر آنے لگ پڑے۔ اب ہم استقبال کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آج ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، یہ صحابہ سے آئے، اور ہم تو صحابہ کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ جو مدینے میں مسلمان تھے ان کی بیٹیاں نکلی، ان کے بچے نکلے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وہ ساڈے تے چاند آ گیا، من ثنیات الوداع، وہ ان پہاڑوں سے ہمارے اوپر چاند طلوع ہو گیا۔ آگے کیا کہتے ہیں وجبت شکر علینا مدعا للہ داعی، ہم پر شکر واجب ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب آ گئے۔ ہم پر شکر واجب ہو گیا، کیوں؟ محبوب آ گئے۔ تو اسی لیے ہم ربیع الاول شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب کسی نے پوچھ لیا آپ ربیع الاول میں ہی شانیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ ربیع الاول کے آگے پیچھے بھی بیان کیا کرو نا۔ بڑی سادی سی بات ہے، سمجھانے کے لیے کافی ہے، جس کے اندر عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا، بے عقل بندہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اسے کہیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سارا سال ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے ہیں، ہم تو سارا سال ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے ہیں، اور ربیع الاول میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس مہینے میں محبوب آئے تھے، اور اس لیے ربیع الاول کو خاص کیا ہوا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس مہینے میں محبوب آئے تھے۔ احباب ذوالفقار، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سادی سی مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا حسن کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا، جیسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف کو عطا کیا۔ ایسا حسن پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا، اور اتنا حسین و جمیل کوئی آیا ہی نہیں جتنا حسین و جمیل جناب یوسف بن کے آئے۔ اب جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگ گئی تو زلیخا نے کیا کیا؟ بڑی بڑی سردار عورتوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی دے دی، فروٹس بھی دے دیے، اور جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب آپ باہر تشریف لے کر آئیے، ان کے سامنے سے گزریے۔ اب جب جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ان عورتوں نے، تو اس بے اعتنائی کے عالم کے اندر، بے خبری کے عالم کے اندر انگلیاں کٹ گئی، خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے یوسف میں اتنی مگن تھی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی اور خبر نہ ہوئی، انگلیاں کٹ گئیں۔ لیکن جب بات آئی میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسی واقعہ کو لے کر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔
اب اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات کر گئے اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام حسین تھے تو وہ تشریف لے کر آئے تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور وہ کٹی ہوئی بے اتنائی کے عالم میں، بے خبری کے عالم میں، انہیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے حسن کی بات آتی ہے اور جب آپ کے حسین چہرے کی بات آتی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی عورتیں تو نازک تھیں، یا رسول اللہ مصر کی عورتیں تو نازک تھیں، یہاں پر عرب کے مرد موجود ہیں۔ بات سمجھنے والی ہے، ایک طرف عورتیں اور دوسری طرف عرب کے رہنے والے مرد۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، یہاں پر آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ عرب کے مرد اپنے سر کٹانے کو تیار ہو گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وصف رخ ان کا بیان کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی ثنا کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے چہرے کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان اوصاف کے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خود بیان فرمائے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں پر روزانہ نہانے والا بندہ ہو نا، روزانہ پھر بھی اس کی گردن سے میل نہیں ختم ہوتی، ایسے ہی ہے جی۔ لیکن جب بات آئی میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، بات آئی میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت، جناب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے، جناب امام حسین کے بڑے بھائی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ہند بن حالہ سے پوچھا نا بتا کہ میرے محبوب کا حسن کیسا تھا، وہ میرے محبوب تھے کیسے؟ تو کہنے لگی چاندی دیکھی، چاندی دیکھی نہیں، اب چاندی تو کم سفید ہوتی ہے، میرے محبوب کی گردن تو اس سے بھی زیادہ سفید تھی۔ یہ چاندی کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کی گردن مبارک تو اس سے بھی زیادہ سفید تھی۔ اب دیکھیے نا میرے آقا علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا حسن بنا کر بھیجا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارکہ، آپ کے دانت مبارک انتہائی حسین، صاف ستھرے، سفید چمکدار موتیوں کی طرح تھے، لیکن یہ جو سامنے والے دو دانت ہیں نا محبوب علیہ السلام کے، بیان فرماتے یہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہیرے جڑے ہوئے، لیکن ان دونوں دانتوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ اذا تبسم، جب نبی علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے، جب محبوب علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ کھلا کرتے تھے، تو کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نبی علیہ السلام کے دانتوں سے نور نکل رہا ہو۔ نبی علیہ السلام کے دانتوں سے نور، بات پھر وہیں پہ آ گئی، کہیں پیشانی سے نور نکل رہا، کہیں پر دانتوں سے نور نکل رہا۔ نور نکلے کیسے نہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا نور بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب ایسی وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، یہودیت کے اوپر قائم ہے۔ کفار مکہ نے سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نا معاملات طے کر کے آؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
جب محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی تو کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جب محبوب علیہ السلام کے اس چہرے کی زیارت کی تو زیارت کرتے ہی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کفار نے بھیجا آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، میں تو مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ سے ایک مسئلہ درپیش ہے، اگر وہ حل کر دے میں آپ کی ذات پر ایمان لے آتا ہوں۔ اب آئے کس لیے؟ مذاکرات کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کو قائل کر لوں، لیکن آتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ تسی حل کر دیو تو میں تو آڈا۔ آئے کسی اور کام کے لیے تھے، چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی تو دل کی دنیا بدلی، اپنا کام لے کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی معذور ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، نظر کرم فرمائیے نا، تھوڑی سی نظر کرم فرمائیے نا۔ اس سے پہلے ایک دلیل اور بھی طلب کی، یا رسول اللہ اگر آپ سچے نا تو آسمان کی اس چاند کو توڑ کے دکھائیے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر ایسا ہوا، یہ دلیل طلب کی گئی تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی کو اٹھایا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر اللہ اس کو جوڑ بھی دیجئے، تو آقا علیہ السلام اسی چاند کو اسی طرح سے جوڑ دیا۔ اب عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، نظر کرم فرمائیے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کرم فرمائے گا، ٹھیک ہے جائیے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، انتہائی حسینہ اور جمیلہ ایک بچی آئی، اس نے دروازہ کھولا، میں نے اسے پوچھا بیٹی تو کون ہے؟ عرض کرنے لگی بابا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اب بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، پوچھنے لگے تو معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، آج تو چلنے کے اوپر قادر کیسے ہوئی؟ عرض کرنے لگی بابا بات دراصل یہ ہے کہ جب وہ آسمان کا چاند ٹوٹا، آسمان کا چاند ٹوٹا، میں نے اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، وہ ایک پہاڑی پہ اس طرف دوسری پہاڑی پہ اس طرف گیا، پھر میں نے اسے جڑتے ہوئے بھی دیکھا، اسی وقت کے اندر ایک انتہائی حسین اور جمیل شخص میرے گھر کے اندر آیا، ایک ہی انتہائی حسین اور جمیل شخص میرے گھر کے اندر آیا، اس نے آ کر مجھے دیکھا، دعا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ وقار محبوب علیہ السلام کی شانیں تو براء البراء ہیں، انسان کے بس کے اندر نہیں کہ محبوب علیہ السلام کی شانوں کو بیان کر سکے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا عمل مبارک کیسے تھا؟ بھوک لگتی تھی محبوب کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے، بھوک لگتی تھی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوتی، جب چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی، بھوک مٹ جایا کرتی تھی، پیاس مٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی خوراک ہی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی تھی۔ اب ایسا حسین اور جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی اور بنایا ہی نہیں، اسی لیے اعظم چشتی نے کہا تھا تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویگ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، تو جے سونا پاوے ہاتھ کھلا بچ، ہاتھ کھلا تو ود جاوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، تو علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، شان عظم دے۔ اب دیکھیے نا، اسی لیے تو اعظم چشتی نے یہ الفاظ کہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، کیونکہ دیکھنے والوں نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ بیان فرمانے لگے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تو اور کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں لک بدر فی الوجہ الاجمل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ خوبصورت چہرہ گویا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے چاند ہے۔ لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے ما ذوالفبر اجل، تورے چندر چندر راز الفے۔ بیان فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ پیاری پیاری زلفیں، ان کی بات کیا کروں، یہ رات کی سیاہی بھی آپ کی زلفوں کی سیاہی سے ادھار لے کے بنی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حسن کو مزید بیان فرماتے ہیں۔ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیے نا، ہمیں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور حقیقتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجزند ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج ہم یہاں پر بیٹھے آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت رسول علیہ السلام کا کام ہے، وہیں پر چلتے چلتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک احسان بھی ہم پر ہے کہ جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے ہمیں آج محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے اس دور کے اندر تو یقین جانیے کہ ہمیں یہ محبت اسی طرح نصیب نہ ہوتی۔ یہ ان کا ہم پر احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم پر ان کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ بات دراصل یہ آخری بات کر رہا ہوں عقیدے کے اعتبار سے، اور ضروری بھی ہے۔ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف نبوت کے منکرین کا چیلنج ہمیں سامنے ہے، اسی طرح سے اولیاء اللہ اور محبوب علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرنے والے لوگوں کا چیلنج ہمیں درپیش ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ جنہیں دین اسلام کی حقیقی روح کا پتہ ہے، ایسے علماء کرام جنہیں اسلام کی روح کا پتہ ہے، محبوب علیہ السلام کی محبت کا اسیر بناتے ہیں، اولیاء اللہ کی محبت کا اسیر بناتے ہیں۔ یہ کوئی انجینئر اٹھے، کوئی پلمبر اٹھے، کوئی اور اٹھے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت اس کی ہے جس کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ہمیں کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں جس نے دین نہیں پڑھا اور دین کی تبلیغ کرنے لگ پڑا۔ یہ خود بھی گمراہ ہوتے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ اوصاف مصطفیٰ بیان کریں، شان مصطفیٰ کو بیان کریں، لیکن اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اب آخری حدیث مبارکہ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ بیان فرماتے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ یہاں سے لے کر یوں ہوا کرتی تھی، یہاں سے لے کر یوں ہوا کرتی تھی۔ اب یہ کیفیت انہوں نے بیان کی، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ پوری تھی۔ اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا۔ اب تک ہم نے یہ بیان کیا کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ سب سے حسین چہرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو سب سے حسین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ایسے ہی ہے جی۔ اب دنیا کا سب سے حسین چہرہ اگر داڑھی عیب ہوتی تو کیا اس چہرے کے اوپر داڑھی ہوتی؟
اللہ تبارک تعالیٰ اس چہرے کے اوپر داڑھی کو پیدا کرتا؟ اگر داڑھی حسن کے اندر عیب ہوتی کبھی اس چہرے کے اوپر داڑھی نہ آتی، لیکن داڑھی آئی تو ثابت یہ ہوا کہ اس حسن کے اندر مزید اضافہ کرنے کے لیے، اس حسن کو مزید نکھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کے اوپر اس داڑھی کو پیدا کر دیا۔ اب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو سننا ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہمارے چہروں کے اوپر تو کم از کم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پوری ہونی چاہیے۔ یہ عشق کا ثبوت تو نظر آنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے اوپر یہ تھی۔ آج ہم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے چہروں کے اوپر اس کو سجائیں گے۔ بولو جسے رکھنا نہ رکھنا بات کی گل ہے، فیل آتی انشاءاللہ کہہ دوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کا مقصد تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ جو بندہ محبوب کی زندگی کو اپنا لے اور پھر اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ اس مسجد کو، اس مسجد کے منتظمین کو، اس مسجد کے امام و خطیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، ان کی صحت میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔